پھر اس کھجوروں کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں ہے دوزخ میں جلنے والا؟ یہی لفظ آپ نے ارشاد فرمایا کہاں ہے دوزخ میں جلنے والا؟ اس کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو۔ اب اسی طرح کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صحابی رسول آگے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھ سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی، میں بیوی کے قریب جا بیٹھا، اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ یا رسول اللہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار۔ یا رسول اللہ یہ نہیں نبھا سکا، 60 لگاتار روزے تو میں نہیں رکھ سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کیا کھلاؤ؟ کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بیٹھو۔ اتنے میں صدقہ کی کھجوریں آ گئی، ایک ٹوکری بھری ہوئی آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یار یہ لے جا اور لوگوں میں تقسیم کر دے، غریبوں میں تقسیم کر دے۔ تو وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 2 آپ کو بستیاں نظر آ رہی ہیں، 2 علاقے نظر آ رہے ہیں، ان علاقوں کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو ہی استعمال کر۔ اچھا پہلا صحابی کیا کہتے ہیں گناہ سب کا ایک ہے، گناہ دونوں کا ایک جیسا ہے، معاملہ دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اور آپ نے اس کو کہا دوزخ میں جل جانے والا کون ہے اور اسے نہیں کہا۔ سمجھو پہلے سے غلطی ہوئی، اس نے اپنے اوپر خود ہی فتویٰ لگا لیا، رحمت سے مایوس ہو بیٹھا، اللہ کی رحمت سے کیا ہو گیا؟ مایوس ہو بیٹھا، جلدی میں آ کر اپنے اوپر خود ہی فتویٰ لگا لیا میں تو آگ میں جل گیا، دوزخ میں جل گیا۔ دوسرے نے کہا غلطی ہو گئی، اس نے فتویٰ نہیں لگا، پہلے نے اپنے اوپر خود ہی فتویٰ لگایا، آپ نے اسی کا فتویٰ یاد دلوایا کہاں ہے جلنے والا۔ تو اس لیے غلطی ہو جائے تو فوراً نادم ہو جاؤ، اللہ کے حضور آنسو بہاؤ، اپنے آپ کو جہنمی نہ کہہ بیٹھو، دوزخی نہ کہہ بیٹھو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک بھی کیا ہے، اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو دیکھا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ مسواک کر رہے تھے۔ تو مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، سنت ہے کیا کرے مسواک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت اٹھے، اندازہ تھا کہ ٹائم تھوڑا ہے، اندازہ تھا کہ ٹائم تھوڑا ہے، نہانے کی غسل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے روزہ رکھا پھر غسل کر لیا، صبح اٹھو نہانے کی ضرورت پیش آ جائے، ٹائم تھوڑا ہو تو اسی حالت میں اپنے ہاتھ اور منہ دھو کر کے کھانا سحری کا کھا لو، تمہارا روزہ ہے، اس کے بعد کیا کر دو؟ غسل کر لو۔ یہ نہ کہو کہ یار اچھا میں نہا رہا تھا تو مجھے دیر ہو گئی، روزہ مجھ سے چھوڑ گیا، ایسا نہیں کرنا۔ آپ سو رہے، سونے کی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، دن میں سونے میں آپ کو نہانے کی ضرورت محسوس ہوئی، لازمی ہو گیا نہانا، غسل کرنا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس سے آپ کا روزہ، اگر یہ ضرورت آپ نے جان بوجھ کر کے بنائی تو پھر آپ کا روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے یہ ساری جو آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں تقریباً 80% بخاری شریف کی سنا رہا ہوں میں۔ آپ نے آنکھوں میں تکلیف ہے، قطرہ ڈال لیا یا سرما ڈال لیا،
تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تکلیف ہے، ناک میں قطرہ ڈال لیا، ایک آدھ قطرہ ڈال لیا، دوائی ڈال لی، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں تکلیف ہے، آپ نے دوائی ڈال لی، اس سے روزہ، ہاں اس کا اثر اگر حلق تک جائے تو اس کو تھوک دو، اس کو کیا ہے، تھوک دو۔ آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ نے گیلا کپڑا اوپر لے لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ آپ کو گرمی محسوس ہوئی، گرمی محسوس بجھانے کے لیے آپ نہائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ آپ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے یا اچانک سفر کر رہے ہیں، منہ میں تھوک بنا اور تھوک آپ بے اختیار نگل گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، بعض دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ سفر میں مکھی یا مچھر حلق میں بے اختیار چلا جاتا ہے، پھر بندہ کھانستا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا آپ کو کسی وجہ سے الٹی آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے یا کوئی اور پھلسی پھوڑا تھا جس سے خون بہہ پڑا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یا کسی وجہ سے نکسیر بہہ پڑی خود بخود، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ آپ کے سر میں شدت سے تکلیف ہوئی یا پیٹ میں تکلیف ہوئی اور شدت اختیار کر گئی، بوقت ضرورت آپ نے انجیکشن لگوا لیا، ٹیکا لگوا لیا، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایک آدمی دمے کا مریض ہے، اسے سانس کی تکلیف ہے، لیکن وہ بیچارہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، وہ روزہ رکھ لے۔ انہیلر وہ جو مارتے ہیں منہ کے اندر، وہ اگر مار بھی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اب ایسا آدمی بیمار ہے، امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ دے اور بعد میں جب ٹھیک ہو جائے گا روزہ کیا کر لے، قضا کر لے۔ اگر ایسا بوڑھا ہے، کینسر کا مریض ہے، لاچار ہے کہ امید نہیں ہے قریب قریب کہ وہ ٹھیک ہو سکے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ روزے کا کیا دے، فدیہ دے۔ اور صحابہ کرام صبح و شام کا ہی دیتے تھے۔ قرآن پاک میں اتنا ہی ہے کہ فدیہ دے، مسکین کو کھلائے، اور صبح و شام کا یعنی کہ کھانے کا جو خرچہ بنتا ہے وہ کسی غریب کو کیا ہے، دے۔ اور کوشش یہ کرے کہ جو روزے رکھنے والے ہیں انہیں دے، جو دیندار ہیں انہیں دے، جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو مقدم رکھے۔ کیوں؟ دلیل دے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ کا نام سورہ حشر اور پارہ نمبر 28، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ کو میں نے صدقہ خیرات دیے، مال فے دیا، مال غنیمت دیا ہے، ان میں سب سے پہلے کن کو دینا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو مہاجر بنے، غریب ہوئے، دین کی وجہ سے انہیں گھر سے بے گھر کیا گیا، ان کے مال لوٹ لیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو دینا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ان اپنے صدقات خیرات سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، خاص کر کے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر وہ جو نماز پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دین پر عمل